شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک علاقے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام عبیدہ بن قیس تھا۔ ایک دن وہ محنت مزدوری کر کے شام کو اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بلند آواز سے رو رہی ہے۔ وہ بیوی کو روتے ہوئے دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا۔ اس نے بیوی سے رونے کی وجہ پوچھی تو بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر کے ساتھ جو پھل کا درخت ہے اس درخت پر چڑھ کر ایک شخص ہر روز پھل توڑتا ہے اور ہمارے گھر میں دیکھتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک باپردہ عورت ہوں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی کی نظر میرے پر پڑے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر کے کچن میں جو کھڑکی لگی ہوئی ہے وہ خستہ حال ہو چکی ہے۔ ہر گلی سے گزرنے والے کی نظر صحن میں کام کرتے ہوئے مجھ پر پڑتی ہے۔ بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں گھر میں سارا دن تنہا رہتی رہوں، کوئی گھر میں داخل ہو کر میرے ساتھ زبردستی کر کے بدکاری کر جائے۔ شوہر نے دل میں سوچا کہ میری بیوی تو بہت ہی باحیا اور میری غیر موجودگی میں میری عزت کا خیال رکھنے والی ہے، اس لیے خاوند نے کچن میں لگی مخستہ حال کھڑکی کو بند کروا دیا۔ اس نے گھر کے دیوار کے ساتھ والے درخت لگا ہوا تھا، اس کو بھی کٹوا دیا۔ خاوند نے کہا کہ آج کے بعد گھر کے لیے جو بھی سودا لاتی ہو وہ بھی نہ لانے جایا کرو، میں خود سارا سودا سلف لاتا رہوں گا تاکہ کسی غیر شخص کی نظر نہ تم پر پڑے۔ بیوی خاوند کی باتیں سن کر بہت ہی خوش ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ یہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، کام پر جایا کرو، تم ایک وفادار اور باحیا بیوی ہو، اس لیے تم گھر میں رہا کرو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عبیدہ بن قیس گھر میں جلد آ گیا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کی حالت میں بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر شوہر سمجھ گیا کہ میری بیوی نے گھر کے پاس درخت اور کچن کی خستہ حال کھڑکی اس لیے بند کر دی ہے تاکہ مجھے زنا کرتا ہوا دیکھ نہ لے۔ یہ سب میری بیوی نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میری بیوی بہت ہی باپردہ اور باحیا ہے۔ عبیدہ بن قیس نے جب بیوی ایسی حالت میں دیکھا تو بیوی کو کچھ نہ کہا۔ وہ کمرے میں گیا، اس نے اپنے کپڑے پکڑے اور گھر چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں زندگی بسر کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ اپنی بیوی کی بے حیائی کی باتوں کو یاد کرتے کرتے ایک شہر سے دوسرے شہر میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، کچھ سپاہی کھڑے تھے جب ہر شہر میں آنے اور شہر سے باہر جانے والے کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ جب اس کی بھی تلاش ہو گئی تو اس نے دوسرے پاس کھڑے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سپاہی ہر کسی کی تلاشی لے رہے ہیں۔ اس کو بتانے والے نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کے محل میں چوری ہو گئی ہے، محل سے بہت ہی زیادہ سونا اور دولت چوری ہو گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ بادشاہ کے سپاہی شہر سے باہر جانے اور آنے والوں کی تلاشی لے رہے ہیں۔ عبید بن قیس نے دیکھا کہ ایک شخص لمبا چوڑا سفید لباس ڈال کر بڑے انوکھے انداز میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ عبید بن قیس نے دیکھا کہ وہ شخص زمین پر پھونک کر قدم رکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ جب عبید بن قیس نے اس آدمی کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے، وہاں اکٹھے ہوئے لوگوں نے عبید بن قیس کو بتایا کہ یہ اس علاقے کا بہت ہی نیک اور پرہیزگار آدمی ہے۔ ہر شخص اس کو ایسے مل رہا تھا جیسے کسی اللہ کے خاص بندے کو ملتے ہیں۔ اس سفید الفاظ والے شخص کا یہ کہنا تھا کہ زمین پر پورا پاؤں رکھ کر چلنے سے کیڑے مکوڑے پاؤں تلے آ کر مر جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چلتا ہے۔ لوگوں نے عبید بن قیس کو بتایا کہ یہاں کا ہر شخص چاہے امیر ہو غریب ہو، بادشاہ ہو یا بادشاہ کا وزیر، ہر کوئی اس سے دین کے بارے میں مسئلے دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ لوگوں کے مطابق یہ بہت ہی علم والا ہے اور نیک شخص ہے، یہی وجہ ہے کہ اس بندے کی سب عزت و احترام کرتے تھے۔
لوگوں کی سب باتیں سننے کے بعد عبید بن قیس نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، مجھے چور کے بارے پتہ چل گیا ہے کہ بادشاہ کے محل سے کس نے چوری کی ہے۔ سپاہی بڑے حیران ہوئے کہ اس شخص کو کس طرح سے چور کا پتہ چل گیا ہے۔ جب عبید بن قیس کو بادشاہ کے محل میں پیش کیا اور سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کے محل سے چوری کرنے والے چور کے بارے میں علم ہے، تو بادشاہ نے اس سے دریافت کیا، اے بندے بتاؤ میرے محل سے چوری کس نے کی ہے؟ عبید بن قیس نے بڑے ادب و احترام سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جس بندے کو سارے علاقے نیک اور پرہیزگار مانتا ہے، جو اپنی انگلیوں کے بل چلتا ہے، وہی آپ کا چور ہے۔ عبید بن قیس کی بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بادشاہ عبید بن قیس سے بہت ناراض ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ تم اس نیک اور اتنا علم رکھنے والے پر الزام تراشی کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہاری اس نیک بندے کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ تم کو اس پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اتنا نیک اور پرہیزگار آدمی کس طرح سے چوری کر سکتا ہے۔ عبید بن قیس نے کہا کہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت، آپ کا چور وہی شخص ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب دین اور نیک کاموں میں دکھاوا نظر آنے لگے تو سمجھ جاؤ یہ بندہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی راز چھپاتے ہوئے ہوتا ہے۔ جو بندہ حد سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ دیکھنے والے کو تو جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ حد تک ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن وہ نیک ظاہر ہونے والوں کے معاملات میں کسی نہ کسی جگہ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ جو بھی بندہ اپنے آپ کو بہت ہی نیک اور علم والا دین والا ظاہر کر رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں پرہیزگار نہیں ہوتا۔ وہ تو یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے مطمئن ہو جائیں۔ اصل میں نیک اور اللہ تعالیٰ والے وہ لوگ ہوتے ہیں، پہچان یہ ہوتی ہے کہ کسی کو ظاہر نہیں ہوتے۔ جب وہ کسی پر نیکی کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری نیکی کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو۔ بادشاہ نے عبید بن قیس کی ساری باتیں سن کر اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس نیک اور پرہیزگار بندے کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ فوراً بادشاہ کے حکم پر تعمیل کی گئی۔ جب وہ بندہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس بندے کی اچھی طرح تلاشی لی جائے۔ جب اس بندے کی تلاشی لی گئی تو بادشاہ سلامت کے محل سے چوری ہوئی مال کافی حد تک بندے سے موقع پر مل گیا۔ سب لوگ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، حیران و پریشان کھڑے تھے۔ جب کوئی بندہ دینی معاملات میں دکھاوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ نیک نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کر رہا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نیکی کر کے کبھی بھی ظاہر ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ عبید بن قیس چونکہ اپنی بیوی سے دھوکہ کھا چکا تھا، اس لیے اس نے اس دھوکے باز فقیر کی چوری پکڑ لی۔